سامعین محترم، آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین پر میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر میں نے اس کی اصلاح کر دی ہے اور اسے شرک سے ان چیزوں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا تم اللہ کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے، غیر اللہ کو پکار کے زمین میں فساد نہ مچاؤ، کیونکہ جب شرک عام ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آ جائے گا تو زمین میں کیا ہو جائے گا؟ شرک ہوگا تو ظلم، بربریت بڑھے گی، اللہ کی وحدانیت عام ہوگی۔ جیسے دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد صحابہ وہی لوگ تھے، وہی عرب کے لوگ تھے کہ اسلام سے پہلے ان کی کیا حالت تھی اور اسلام کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی۔ عدل و انصاف عام ہو گیا، نہ صرف یہ کہ آپس میں بلکہ جانوروں تک اللہ کی دیگر مخلوقات کو بھی انصاف پہنچانے والے بن گئے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جب بھی جہاد کے لیے نکلنا تو فصلوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا، پھلدار درخت لوگوں کے نہیں کاٹنے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام سے بہتر، اسلام سے اعلیٰ تعلیم کس مذہب کے اندر ہے؟ جبکہ دیگر مذاہب میں کیا ہے؟ جو آئے اس کو رگڑتے جاؤ، جانوروں کو قتل کرتے جاؤ، پکڑتے جاؤ، جھگڑتے جاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کرنے کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے، بدعات کر کے، رسم و رواج کر کے، کفریہ رسمیں داخل کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو ڈر کر اور امید سے۔ ڈر کر بھی یعنی اس اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو دل میں، اور اللہ کے رحمت کی امید بھی ہو۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ صرف خوف ہو تب بھی کسی کام کا نہیں، صرف امید ہو تب بھی، جیسے آج کل ہم سب امید پر چل رہے ہیں نا، ہم سب تو اسی امید پر، اللہ بخشنہار ہے جی، اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، بالکل معاف کر دے گا، لیکن معافی اس کے لیے ہوتی ہے نا جو اس کی مان کر چلے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے اس کی معافی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہے نا جی، ہے سب دسا اولاد، شاگرد، نوکر، محکوم جو بھی ہے، اگر وہ اپنے مالک کی، اپنے باپ کی، استاد کی مان کر چلتا ہے، اطاعت کر کے چلتا ہے، اس کی نافرمانی غلطی سے بھول کر، بہکاوے میں آ کر اگر اس سے کہیں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ لیکن ایک ہو ہی سرکش، نافرمانی میں ہی لگا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے نہیں جی ہم تمہیں معاف کر دیں، یعنی اس کی زندگی میں اطاعت ہے ہی نہیں، اطاعت نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور کہنا جی بخشنہار ہے، اللہ بخشنے والا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ کون ہے بخشنے والا؟ کون ہے اس کے سوا بخشنے والا؟ لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، جن کے پاس اس کی دعوت آئی، اس کا پیغام آیا، اس کے پیغمبر اس کے پاس پیغام لے کر پہنچے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتا ہے اور اس کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے کہے کہ
माफी है। वो तो जिद कर रहा है, वो तो हट धर्मी पे है। फरमाया इन्न रहमतुल्लाहि करीबुन, ये देख लो, कुरान खुद बतला रहा है, इन्न रहमतुल्लाह, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है। किन लोगों के? नेक लोगों के, नेकी करने वालों के। नाफरमानों के करीब अल्लाह की रहमत है? उनके करीब तो क्या है? अजाब है, अल्लाह का गुस्सा है, गजब नाजिल होता है। तो रहमत के तलबगार अगर बनना चाहते हैं तो क्या बनना पड़ेगा जी? मुहसिन, एहसान करने वाला, नेकी करने वाला, अपने अंदर नेकियों की आदत पैदा करनी। बस इस्लाम सबसे आसान तरीन मजहब है। इस्लाम के अहकाम भी क्या है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला, अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, दो जगह पर है, ये दूसरी जगह है सूरह आराफ, सूरह अनआम में। ला नुकल्लिफु नफ्सन, हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। ईमानदारी से कुरान में जितने भी अहकाम अल्लाह ने नाज़िल किए हैं, कोई हुक्म ऐसा है जो हमारी ताकत से ज्यादा हो, हम उस पर अमल करना हमारे लिए क्या हो? मुश्किल। कोई ऐसा हुक्म है? सिर्फ ये दिमाग में है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिह, इसका ताल्लुक पिछली आयत से है। ओ शुरू में आया ना, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। कौन अल्लाह? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों को पैदा किया और जमीनों को पैदा किया। युग़शिल लैलन नहार, रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। यत्लुबुहु हसीसा, वो दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा है। वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम, सूरज को, चांद को, सितारों को, मुसख्खरातिन बिअम्री, जो उसी के हुक्म के क्या हैं? ये सब अला लहुल खल्क़, सारी की सारी मखलूकात, सारी की सारी तख्लीक किसके कब्जे में है? अल्लाह ही के कब्जे में है। वल अम्र, और हुक्म भी किसका है? अल्लाह ही का है। उसी के आगे अल्लाह फरमाते हैं वहुवल्लज़ी, वही तो है ना, अल्लज़ी जो युरसिलुर रियाह, हवाओं को चलाता है, बुशरन बैन यदै रहमतिही, अपनी रहमत बरसाने से, खुशखबरी देने के लिए। ठंडी ठंडी हवा पहले चलती है, हाँ जी, ये खुशखबरी सुनाने के लिए, भाई बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। हाँ, बुशरन बैन यदै रहमती, मी बरसाने से पहले खुशखबरी देने के लिए क्या भेजता है? हाँ जी सफदर साहब, हवाओं को भेजता है। और वो जब हवाएं चलती है ना, तो बंदे क्या हो जाते हैं? फौरन मोहतात हो जाते हैं और सारा कुछ अपना समेट लेते हैं। और अगर अचानक बारिश आ जाए तो सब कुछ नुकसान। इसलिए अल्लाह एक तो बारिश की खुशखबरी देने के लिए, दूसरा अपना सब कुछ संभालने के लिए। अच्छा, हत्ता इज़ा अक़ल्लत, यहाँ तक कि जब वो बादल जब वो हवाएं उठाती हैं, सहाबन, बादल को, शिक़ालन, भारी भरकम बादल, कितने कितने टन पानियों के से भरे हुए होते हैं बादल। कितने? कई टन पानियों से भरे हुए होते हैं वो बादल। वो हवाएं उन बादलों को उठाकर ले आती है। तो सुक़ना हो, हम उन्हें हाँक देते हैं, हम उन बादलों को हाँक देते हैं। लिबलदिन मय्यत, ऐसे शहर की तरफ जो कि मुर्दा हो चुका है, ऐसी जमीन की तरफ जो कि क्या हो चुकी है? मुर्दा हो चुकी है, जिसको पानी की जरूरत है। फ़अंज़लना बिहिल मा, फिर हम उतारते हैं उन बादलों से, हैं जी सफदर साहब, क्या उतारते हैं उनसे? पानी। उन बादलों से क्या उतारते हैं? क्या उतारते हैं? पानी उतारते हैं। फ़अख़रजना बिही, फिर हम निकालते हैं उसी पानी के जरिए
من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے. اللہ، پانی ایک ہے، پانی ایک ہے، میوے ہزاروں قسموں کے ہیں. ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، زمین بھی ایک ہے. یہاں آپ نے گندم بوئی تو گندم اگی، یہاں جو بوئی تو اسی پانی سے جو اگ رہا ہے، اور اسی پانی سے مالٹے اگ رہے ہیں، اسی پانی سے انار اگ رہے ہیں، اسی پانی سے کیلا اگ رہا ہے، اسی پانی سے سیب اگ رہا ہے، اسی پانی سے اخروٹ اگ رہے ہیں، اسی پانی سے بادام اگ، اسی پانی سے کاجو ہے، اسی پانی سے چلغوزہ ہے. کتنے میوے ہیں، ہم نے تو دیکھی چند میوے ہیں. من کل الثمرات، یہ کبھی کبھی چائنا کی ویڈیوز آتی ہیں نا، مطلب ان میں وہ پھلوں کو دیکھتا ہے اور ساتھ اور پیچھے سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. بس اگر بندہ حیران ہوتا ہے، اچھا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نکالتے ہیں اس بارش کے ذریعے ہر قسم کے میووں کو. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، یہ جملہ بہت عرضہ ہے، درمیان میں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور جس طرح ہم اس مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کرتے ہیں اور اس سے ہر چیز اگاتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی کیا کریں گے؟ نکالیں گے. جو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اس مردہ انسان کو زندہ کر کے اس میں دوبارہ روح ڈالنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے. اور بھائی جب ابھی تو سیمپل موجود ہے. جس وقت مجھے اور آپ کو اس نے پیدا کیا اس وقت تو سیمپل بھی نہیں تھا.